السلام علیکم، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج اپنی ویلاگ میں بات کروں گا ملکنڈ ٹیکس فری زون، جو کافی عرصے سے بچپن سے ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ملکنڈ ٹیکس فری زون ہے اور یہاں پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے، اور جس دن سے سمجھ آ گیا تو یہ باتیں سن رہے، اور کچھ ایسے ٹیکسز تھے جو باقی ڈسٹرکٹس، باقی اضلاع، باقی علاقوں میں تھے، ملکنڈ میں نہیں تھے، لیکن یہ میں ماضی کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایز آف ٹوڈے ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں اس پہ اوورآل بات کروں گا، جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے اور جتنے انفارمیشن میں نے کلیکٹ کیے، تو آج اس پہ بات کروں گا۔ آج اس پہ بات میں نے ضروری کیوں سمجھی، کیونکہ کل ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر سخاکوٹ کا افتتاح جو ہے وہ ہوا ہے، اور کمشنر لینڈ ریونیو نے پشاور سے آ کے یہاں پہ افتتاح کیا۔ پہلے تھوڑا سا ہسٹری کی بات کریں، یہاں پہ ٹیکس فری زون کیوں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ ایک الگ پہ ویلاگ کروں گا کہ ملکنڈ کو ٹیکس فری زون کیوں کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، تل حقیقت کہہ لیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وجہ سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو کہ اس ایریا کے نہیں ہے اور باہر کے ہیں، دوسرے ڈسٹرکٹ، دوسرے پروونس کے ہیں، ان لوگوں نے اپنے کارخانے یہاں پہ لگائے ہیں، صرف وہ ٹیکس سے مستفید ہونے کے اور وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ کارخانے لگائے۔ اچھا، ہسٹری جو مجھے یاد ہے اس سے پہلے کیا تھی، لیکن کچھ ایک ٹائم پہ ارلی 2000 میں ایک بات آئی کہ ملکنڈ کو ٹیکس کے زمرے میں لایا جا رہا ہے۔ یہ میں ارلی 2000 کی بات کروں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ ایئرز یاد نہیں دے، 2002 کی اگر میں بات کروں، اس طرح کچھ تھا۔ تو اس ٹائم پہ سخاکوٹ کے مقام پہ صاحبزادہ ہاؤس میں ملکنڈ ڈویژن کے پورے تمام اضلاع کے نمائندگان کو بلا کے ایک گرینڈ میٹنگ، ایک گرینڈ جرگہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت صاحبزادہ خالد جان سابق سینیٹر اس نے کی، اور جو ہے اس بات پہ اتنا پرزور مخالفت کر دی کہ حکومت مجبور ہو کے 10 سال کے لیے اس پورے جو ٹیکس نفاذ ملکنڈ میں ہے اس کو پیچھے کر دیا کہ پھر آیا 2013 میں کہ یہ بات دوبارہ اٹھی، 2013 اور 2014 میں ایک دفعہ پھر اسی مقام پہ، اور یہ صرف اسی مقام کا نہیں، باقی جگہوں پہ بھی ڈویژنل سطح پہ اجلاس ہوئے، سوات میں بھی ہوئے، تاجر بازار مختلف مظاہرے کیے، پاکستان پیپل پارٹی نے کیے، ملکنڈ میں پاکستان پیپل پارٹی نے بھی ریسنٹلی مظاہرہ کی اس کے خلاف۔ تو ہر جماعت کے اور ہر جو سیاسی قائدین نے اس نے اپنے طور پر اس کی مخالفت اور اپنے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ اس کی میں کل کے بات کروں، 2013 میں ایک دفعہ پھر صاحبزادہ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، جس میں اس ٹائم ایگزیکٹ ڈیٹ 2013 وہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن اسی دوران ہوا۔ یہ میں اس دور کی بات کروں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی اور پاکستان پیپل پارٹی صوبے میں ایز اے الائنس تھی۔ ہمایوں خان ملکنڈ سے بلونگ کرتے، وہ فائنینس منسٹر تھے، اور جب یہاں پہ آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی تو اس ٹائم کے ایم پی اے محمد علی شاہ باچا اور ہمایوں خان صاحب نے خود، فائنینس منسٹر نے خود اس اجلاس میں شرکت کی اور اس کی مخالفت کی، اور حکومت اور اپوزیشن جماعتوں نے مل کے ایک دفعہ پھر اس بات کو 5 سال کے لیے ڈیلے کر دی گئی، یہ بات کو 5 سال کے لیے ٹال دیا گیا، اور پھر جا کے نہ جان نہ پہچان جب فاٹا مرجر ہوا۔ اور جس اجلاس کی میں بات کروں جس میں فائنینس منسٹر ایکس فائنینس ہمایوں خان نے شرکت کی، وہ خیبر نیوز نے DCNG کے ذریعے لائیو کوریج اس کے کی، تو یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے۔ جو پہلے والا ارلی 2000 اجلاس ہے وہ جیو نیوز کی کوریج تھی، تو یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، پھر جا کے 5 سال کے لیے جب مؤخر ہوا تو 2018-19 تک بات آ گئی، اور پھر اس میں جو فاٹا مرجر ہوا، نہ جان نہ پہچان بن بلائے مہمان، اور جب اگلی صبح پتہ چلا کہ فاٹا کے عوام جو ہے وہ مرجر چاہتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے کی تائید کی، اس کے حق میں آواز اٹھائی۔ JUI جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر جس نے مخالفت کی فاٹا مرجر کی، اور جب صبح پتہ چلا ملکنڈ کے عوام کو کہ ہم بھی فاٹا مرجر کا حصہ ہے، دو اٹس پاٹا PAT یہ پروونشل ایڈمنسٹریشن اور وہ فیڈرل کے ساتھ آ جاتا ہے، ہم نے کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس مرجر کا ہم حصہ بنے۔ ناؤ
جو ہے وہ بات ڈیفینیٹلی جب مرجر ہوگا تو لیویز پولیس میں کنورٹ ہونا، NCP گاڑی ختم ہونا، یہاں پہ ٹیکسز دینا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ اور اس میں کچھ یہاں کے انڈسٹریلسٹ نے کچھ جا کے چیئرمین سینٹ سے بھی سال پہلے ملے تھے اس حوالے سے، اور سینیٹر فدا محمد خان جو ہے اس کی قیادت میں ملے تھے اور پھر یقین دلایا تھا کہ یہاں پہ ٹیکسز نہیں ہوگے۔ اب ریسنٹلی MNA صاحب کا جو ہے جنید اکبر صاحب کا بیان آیا ہے کہ یہ اسٹیبلش اس نے کچھ سیکریٹریز کی طرف کے وہ کر رہے اور ہم اعتماد میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میرے کچھ سوالات بندھے ہیں جو کل افتتاح ہوا ہے ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر کے۔ فرسٹ ون ہمارا MNA صاحب آج سے مہینے پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں، اور اس بات کو میں اعلیٰ سطح پہ یہ بات کو اٹھاؤں گا، ہائی لائٹ کروں گا۔ تو سر جب فاٹا مرجر بل پاس ہوا تھا تو کیا اس وقت آپ قومی اسمبلی میں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، اور جو ہے پھر صدر صاحب نے اس پہ سائن کیا۔ یہ اسی بل کا حصہ ہے کہ فاٹا مرجر ملکنڈ کو اس مرجر کا حصہ بنائے۔ کیا آپ نے اس وقت اپنا احتجاج ریکارڈ کیا؟ کیا آپ نے پرائم منسٹر سے بات کی تھی؟ کیا آپ نے فائننس منسٹر، کیا آپ نے FBR سے بات کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سیکنڈ ون، کل جو افتتاح ہوا ہے، مجھے سمپلی سمجھ نہیں آتا کہ ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر میں اور ٹیکس آفس میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے، کل میں کمشنر ریونیو صاحب جب پریس بریفنگ دے رہے تھے کل آفٹر دا اوپننگ، تو ہی سیڈ، میں نے ابھی سنی کہ کچھ فارمز کی اس نے بات کی کہ انڈسٹری والی، یہاں پہ بہت ساری انڈسٹری اور ان کے لوگ وہاں آتے ہیں پشاور، پھر ہماری ٹیم یہاں آتی ہے۔ تو سر یہ صرف آپ کا پھر وہ نہیں ہے، پھر آپ کو لیبر کورٹس ہم سوات جاتے ہیں، یہاں پہ اگر کارخانے ہیں تو لیبر کورٹ ہونا چاہیے، لیبر کورٹ نہیں ہے سر۔ یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ہونا چاہیے، نہیں ہے ملکان میں سر، وہ بھی ہونا چاہیے۔ سوشل سیکیورٹی آفس مردان سے مینیج ہوتی ہے، UBI آفس مردان سے مینیج ہوتی ہے، نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی لیبر ڈائریکٹریٹ نے، مجھے نہیں پتا کہ ایک سال میں کوئی وزٹ پہ کیا ہوگا، کیا اچھا ہوتا کہ کل آپ کے ساتھ آپ کی لیبر ڈائریکٹریٹ بھی ہوتی، کیونکہ انڈسٹری ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی۔ کل مجھے افسوس ہوا کہ افتتاح میں 4-5 لوگ کو دیکھے، نہ کوئی MNA تھا، نہ کوئی ایکس MNA، نہ کوئی MPA تھا، نہ کوئی ایکس MPA، نہ کوئی علیہ مائدین کو بلایا تھا۔ ایک چپکے سے ایک افتتاح، اور پھر جا کے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ پریس جو ہے میڈیا سے جب بات کر رہے تھے تو نہ میں نے ملکن پریس کلب کے صدر، نہ میں نے سینئر جرنلسٹ کو دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے نہیں پتا کہ بلایا نہیں تھا یا احتجاجاً نہیں گئے تھے یا ایوی نہیں گئے تھے، واٹ واز دا ریزن۔ لیکن یہ بات میں ساؤتھی کے کچھ صحافی جو قابل احترام ہیں وہ موجود تھے، 2-3، لیکن پریس کلب کے ممبران جو میں کہوں اگر اس طرح افتتاح ہو رہا ہے اور ٹیکس فیسیلیٹیشن سے، تو پھر آپ نے پورے تحصیل کے میڈیا کو بلانے ہیں، آپ نے ہر چینل کو بلانا ہے، اپنے ہر نیوز پیپر کو، آپ نے علاقے مائدین کو، آپ نے MPA کو، اپنے ایکس MPA کو بلانا ہے۔ اب فیسیلیٹیشن سینٹر سے تو میں یہ کہ میں کل جاؤں اور میں کہوں کہ ہمارے ملکن میں کتنے ٹیکس فائلر ہیں تو ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے۔ انڈسٹری والے جائے اور اس کو کہ آپ پہ اتنا ٹیکس ہے، مطلب فیسیلیٹیشن سے تو میں یہ مطلب لوں گا۔ ادر دین دیٹ کام کریں گے تو یہ تو ٹیکس آفس ہوا، مجھے لگ رہا ہے کہ ادر دین، اور پھر جا کے یہ سٹیٹمنٹ دینے کہ جون 2023 تک ٹیکس نہیں ہوگا سر، مینز آپ نے اشارہ دے دیا، یہ آپ ہم پہ کم نہیں کریے، آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ اتنے ٹائم بعد یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوگی۔ ناؤ ملکن اور سخاکوٹ کے عوام کے پاس اگر احتجاج کرتے ہیں اور بھرپور احتجاج کرتے ہیں، پرامن بھرپور احتجاج، تو اس بات کو تقریباً 5-10 کے لیے ٹالا جا سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ قیادت اکٹھی ہو جائے، حکومت اور اپوزیشن، اور یہاں پہ حکومتی ارکان پہ زیادہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اجلاس بلائے، حکومت اپوزیشن کا، اور اپنی سیاسی اختلافات کو سائٹ پہ رکھ کے سب کو مل کے سب کو ایک ساتھ لے کے چلے، لیڈرشپ دکھائیں، اور ملکن کو ٹیکس فری زون۔ میں اس بات کی بالکل تائید نہیں کروں کہ اگر پورے پاکستان میں ٹیکسز ہے اور ملکن میں آپ چاہ رہے کہ ٹیکسز سٹارٹ ہو جائے، مجھے ذاتی رائے ہے، میں خود ٹیکس فائلر ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دا پوائنٹ اس کہ کون سی وہ ٹیکسز ہے جو یہاں پہ اب نہیں ہے۔ ہمارے بجلی کے بلوں میں ایکسٹرا ٹیکسز ہے، چارجز ہے ایکسٹرا،
کراچی وغیرہ میں آپ لوگوں نے جب میٹر ریڈنگ لی جاتی تھی اور 30 دن کے بجائے 37 دن کے اس پہ بل بناتے تھے، وہ یہاں پہ بھی ہوا، وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملا، یہاں پہ نہیں ملا۔ پرمٹ کے نام پہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ I'm sorry to say this، لیکن یہ بالکل وہ فرسٹریشن کی حد ہے۔ پی ٹی سی ایل وائی فائی اگر کوئی یوز کر رہا ہے 4 تک، تو وہ جو پہلے 32 تھے اب 3400 روپیز آپ کو پر منتھ راؤنڈ اباؤٹ دینے پڑیں گے۔ تو وہ کون سے ٹیکسز ہے جو اب ہم نہیں دیتے؟ میں ابھی سے پہلے جاب کر رہا تھا، میں اکاؤنٹ میرا یہاں پہ ہے، میں یہاں کا لوکل ہوں، پروفیشنل ٹیکس میں دے چکا ہوں، مجھ سے لیا جا چکا ہے، یہ میں بول لوں گا، میں ٹیکس فائلر مجھے بنایا گیا ہے۔ تو وہ کون سا ٹیکس ہے جو اب رہ گیا ہے؟ آپ بات کر رہے کارخانوں کی یہاں کی اجازت کس نے دی ہے؟ این او سی کس نے دی ہے؟ اجازت کس نے دی ہے؟ مجھے آج کے ویلاگ میں یہ پورا باتیں جو ہے، اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کچھ تلخ حقیقت ہے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ عوام ملکن کے اون سہا کوٹ کے عوام کو کوئی کی اندھیرے میں رکھے۔ یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اور اس کا قصوروار کون ہے؟ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ٹیکس ہمارے مفاد میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے فیسیلیٹیشن سنٹر میں 1 مہینے کے لیے آپ فیسیلیٹیشن آن لائن کلاسز وغیرہ جو بھی رکھنا چاہے، روزانہ 2 گھنٹے کے 1 گھنٹہ سیشن رکھیں، ہم جائیں، ہم ایز اے یوتھ ایز اے ایلڈر جو بھی جائے وہاں پہ سمجھے۔ اچھا جی، یہ چیز نہیں تھی، یہ ٹیکسز اب یہ سٹارٹ ہوگی آنے والے دنوں میں۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم یہ کریں گے، اور اگر یہ سٹارٹ ہو گئی تو علاقے کو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ نہ کہ آپ ٹیکسز بھی سٹارٹ کر لیں اور پھر جا کے ہمارے جو روڈز کے اوپر لائٹس لگے اور وہ خراب ہو جائے، یا ٹی ایم اے جو ہے وہ ان کے پاس بجٹ جو ہے وہ 0 پہ 0 رہے۔ یہ کچھ چیزیں میں مکس اپ کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے تو پھر آپ کو فیسیلیٹیز بھی دینی ہوگی۔ اگر آپ ٹیکس کے زمرے میں ملکن کو جون 2023 کے بعد لانا چاہ رہے تو پھر مجھے وہ فیسیلیٹی دو۔ باقی فیسیلیٹی، انٹرنیٹ فیسیلیٹی جو آج کل ایک ضرورت ہے، جو سٹیز میں جس طرح انٹرنیٹ پر مجھے یہاں بھی دے، تو پھر مجھے یہاں جو ہے یہ میں نہ سوچوں کہ میں ایک گاؤں میں زندگی گزاروں، مجھے ایک سٹی والی زندگی وہ دے دو۔ آئی نو کہ میرے کچھ دوست ان باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنا اوپینین دے دیا، اور ضرورت پڑنے پہ سہاکوٹ ٹیکس آفس کا وزٹ کر کے وہاں کے سٹاف کے ساتھ مل کے میں وہاں پہ کوشش کروں گا میں کوئی لاک وہاں پہ بھی بنا لوں۔ آخر میں جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نہ جان نہ پہچان، فاٹا مرجر کے بعد جو ملکن کو مرجر کا حصہ بنایا، اس وقت پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا، ہمارے ایم این اے، ہمارے جو ایم این اے صاحب تھے اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور جو ہے اگر میں غلط ہوں اور ریکارڈ پہ کچھ ہے تو میں نے ایڈوانس سوری بول لیتا ہوں، ریکارڈ پہ سب کچھ موجود ہے۔ میں اس وقت کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں نہ ایم این اے صاحب نہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں۔ اس پوائنٹ پہ سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور اگر سارے مل کے یہ بول رہے کہ علاقے کے مفاد کے لیے صحیح ہے تو یا بسم اللہ۔ اینی ہاؤ ود دس نوٹ کہ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔